عزت دینی شروع کر دیں. اب یقین کریں معاشرے میں ہر بندہ باعزت ہو جائے. آپ ایک دوسرے کو خوشبو بانٹنی شروع کر دیں, یقین کریں ہر تعفن, ہر بیماری دور ہو جائے گی. پیار کرنا شروع کر دیں, آپ یقین کریں معاشرے سے ساری نفرتیں ختم ہو جائیں. آپ یقین کریں اس طرح لڑتے ہیں لوگ چوکوں اور بازاروں میں, بڑے پریشان ہیں لوگ, اتنی گھٹن ہے, بڑی دقت ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ جو احساس ہے نا کہ میں ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ میں ہوں. میرے بھی ذہن میں آ گیا کہ میں پیر صاحب ہوں, میرے بھی تو مرید ہیں نا, یہ کبھی ختم ہو جائے نا. اور سب نے کوئی نہ کوئی بات اوڑھ لی ہے, میں بھی ایک ادارے کا صدر نشین ہوں, مجھے بھی ماننا چاہیے. اس سے تھوڑا نکل آئیں, تھوڑا احساس پیدا کریں. ہمسائے کا دروازہ صاف کرنے کا ارادہ کر لو, اللہ کریم ہمارے گھروں کو بھی صفائی عطا کر دے گا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز, نبی کریم کو دودھ بھی پلایا. حضرت آمنہ کی بھی انہوں نے خدمت کی. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو یہ بھی آئیں تھے. تو جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے پھر اپنی جائیدادیں آدھی دے دی تھی. حضرت ام ایمن کو بھی ایک باغ ملا. جب خیبر کے علاقے فتح ہو گئے, بنو نذیر بنو قریظہ کی جائیدادیں آ گئیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو مہاجر ہونا, یہ تم جائیدادیں لے لو اور اپنے انصار بھائیوں کی زمینیں واپس کر دو. سب نے واپس کر دی. حضرت ام ایمن کو ایک باغ ملا ہوا, تو حضور نے فرمایا آپ بھی واپس کر دیں. بوڑھی تھی, میں تو نہیں کرتی. اب نبی پاک کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ رضائی والدہ تھے, آپ بھی واپس کر دیں. کہنے لگی میں تو نہیں کرتی, میں نہیں کرتی, مجھے تو پیار ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ام ایمن آپ حضور کو انکار کر رہی. محبوب فرمانے لگے عائشہ آپ بیچ میں نہ بولے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں اس حسن کے قربان جاؤں, حضور منا رہے ہیں, نبی کریم میں جانوں اور ماں جانے, اماں دے دے, سب نے دے دیا. کہنے لگی مجھے پیار بڑا ہو گیا, اتنے سال بیت گئے, مجھے اس باغ سے پیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ایمن کو منانے لگے. حضور حضرت ام ایمن کو ساتھ لے کے گئے. پہلے ایک باغ دکھایا, کہنے لگی میں نہیں یہ لیتی, اور دوسرا دکھایا, یہ بھی نہیں لیتی. چوتھا باغ دکھایا تو کہنے لگے یہ ملے تو میں دے دوں گی. محبوب فرمانے لگے الحمدللہ, انصاری کا باغ بھی واپس ہو گیا ہے اور میری اماں بھی راضی ہو گئی. دونوں بات تھوڑا سا نا پیار, اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے. یہ جوان بچوں کو میری بات, کبھی کبھی اماں کو منایا کرو, کبھی کبھی اماں سے کہا کرو کہ اماں جی آج میرا دل کرتا ہے میری مرضی کا کھانا بناؤ, اور کھانا نہ میرے آنے تک دونوں مل کے کھائیں گے. اور یار کبھی کبھی والد سے کہا کرو کہ ابا جی بیٹھو موٹر سائیکل, سردیوں کے کپڑے نہ لے کے آئے. ایک بزرگ تھے, وہ بڑی فکر کرتے تھے گھر کی. ان کے پوتے بیانے کے قابل ہو گئے تھے. بچے مجھے کہنے لگے ابا جی فکر سے بیمار ہیں, انہیں سمجھائیں. تو میں نے کہا بابا جی آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے بچپن سے ہی فکر والا ہو, ماں باپ کی بڑی کی ہے, اولاد کی بھی بڑی کی ہے, بہن بھائیوں کی بھی بڑی کی ہے. جب تک زندہ ہوں فکر ہی کرتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میری زندگی میں پوتے پوتیاں بھی اپنے اپنے گھر والے ہونے. تو اگر تو احساس ہو گیا تو پھر تو بڑی بات ہے, نہ ہوا تو نہ ہوا. اپنی زندگی میں شعور لائیں. ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے بڑے علاج کرائے, بڑے تعویذ لیے, لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی. تو میں نے کہا یار اگر نہیں نہ دی تو پھر اللہ کی حکمت ہے. بہن کے ہیں, بھائی کے بچے ہیں, کہنے لگے ہے. تو میں نے کہا ان کو اپنے بچے سمجھ لو. احساس کی بات ہے نا, آپ احساس کر لیں, وہ تو اپنے ہی بچے ہیں نا.